بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس کوئی 1500 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ملک عرب میں اسلام سے پہلے کوئی سردار تھا اپنے قبیلے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے وسعت دی ہوئی تھی، ہر چیز کی فراوانی تھی اس کے پاس۔ تو ایک دن وہ محسوس کرتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کے 2 اونٹ جو تھے وہ کم تھے، اس کے ریوڑ میں سے مسنگ تھے۔ تو اپنے غلاموں ملازموں کو بھی بھگاتا ہے اور خود بھی ایک اونٹ لے کے تو اپنے ان 2 اونٹوں کی تلاش کے لیے صحرا میں نکلتا ہے۔ تو چلتے چلتے وہ کافی دور نکل آتا ہے تو اس کو ایک بستی کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو وہ وہاں پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے تو اس کے دونوں اونٹ جو تھے وہ وہاں پر موجود ہیں اور وہ چرائی کر رہے ہیں، اور ان اونٹوں کے علاوہ بھی کچھ جانور ادھر چرائی کر رہے تھے، گریزنگ کر رہے تھے گھاس کی۔ تو وہ وہاں پر جا کے ان کو ایک شخص نظر آتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ شیخ یہ جو 2 اونٹ ہیں یہ تو میرے ہیں۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ بھئی آپ کے ہیں تو آپ لے جاؤ، یہ تو خود ہی چرتے چراتے ادھر آ گئے تھے۔ اسی اثناء میں وہ کسی بچے کو کہتے ہیں کہ مسافر پردیسی آیا ہے، مہمان ہے، تو اس کے لیے کوئی پانی لے آؤ۔ وہ شخص جو تھا وہ اس سردار کے لیے پانی اور ساتھ میں کھجوریں بھی منگا لیتا ہے، اور وہ پانی اور کھجوروں کے ساتھ کچھ شروع کرنا ہی والے تھے جو سردار صاحب تھے۔ تو انہیں ایک نومولود بچے کی آواز آتی ہے، بالکل جیسے نیو بارن بیبی ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتے تو وہ جو شخص جن کے پاس وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ بچہ ہوا کہ بچی؟ ابھی اندر سے ان کو کوئی جواب نہیں ملتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ شخص جو سردار ہیں جو اونٹوں کی تلاش میں وہاں پہنچے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ شیخ اگر بیٹی ہوگی تو زیادہ خوشی ملے گی یا بیٹا ہوگا تو زیادہ خوشی ملے گی؟ وہ کہتے ہیں کہ مہمان بیٹی کی بھی کوئی خوشی ہوتی ہے، بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے کل کو ان کو دوسرے قبیلے میں بیاہیں گے، کسی شخص کے ساتھ بیاہیں گے تو ساری عمر نہ اس شخص کے آگے ہماری گردن اٹھے گی نہ اس قبیلے کے سامنے اٹھے گی۔ ہمارے قبیلے کی روایت یہ ہے کہ ہم بچیوں کو دفن کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اور جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو ہم بچا لیتے ہیں، روک لیتے ہیں کہ وہ ہمارا دست و بازو بنتے ہیں بعد میں۔ ابھی اندر سے آواز آتی ہے اسی اثناء میں کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے۔ مجھے نہیں معلوم اسلام سے پہلے کیا کہتے تھے، بہرحال اللہ ہی ہم تو کہیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں، خیمے کی پچھلی سائڈ پہ میں نے گڑھا کھودا ہوا ہے، اس کے جا کے دفن کر دو۔ یہ بات سن کے وہ جو سردار تھا جو اونٹوں کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوا تھا وہ اپنے اونٹ تو بھول گیا۔ وہ کہتا ہے شیخ خدا کا نام لو، رکو، کیوں بے قصور کی جان لینے پہ آمادہ ہو، اس میں اس کا تو کوئی دخل نہیں، تو آپ اس کو نہ قتل کرو۔ اس نے کہا ہم تمہارے کہنے سے اپنے قبیلے کی روایات تو چھوڑنے سے رہے، ہم یہ کریں گے اور کر کے ہی چھوڑیں گے۔ تو سردار کہتا ہے کہ تم ایسے ایک کام کرو کہ وہ بچی تم مجھے دے دو، میں ایک صاحب حیثیت آدمی ہوں، میرا بہت بڑا محل ہے، ملازم ہیں، نوکر چاکر ہیں، تو میں اس کو پال لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی کیوں دیں؟ ہم نہ زندہ چھوڑتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ایک کام کرو، میں اس کے بدلے میں آپ کو یہ جو 2 اونٹ آپ کے جانوروں میں مکس ہو کے چرائی کریں وہ میں ان سے دستبردار ہو جاتا ہوں، آپ وہ رکھ لیں، مجھے یہ دے دیں، یہ بچی مجھے دے دیں، اس کو کچھ نہ کریں۔ وہ شیخ کہتا ہے کہ ایسے کرو پھر تم یہ 2 اونٹ وہ اور تیسرا اونٹ یہ جس کے اوپر تم سوار ہو کے آئے ہو نا، یہ بھی مجھے دے دو تو میں تمہیں یہ بچی دے دیتا ہوں۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ایسے ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ پھر کوئی شخص میرے ساتھ بھیج دو کہ وہ مجھے میرے مقام پر چھوڑ آئے، میرے قبیلے میں چھوڑ آئے، تو وہ واپسی پہ یہ بھی لے جائیں، 2 اونٹ تو آلریڈی آپ کے پاس ہیں۔ تو ویورز وہ بات ان کے معاملات طے پا جاتے ہیں، 2 اونٹ آلریڈی ان کے پاس پہنچ چکے تھے، خود ہی اللہ تعالیٰ نے اس بچی کی جان بچانی تھی، اور تیسرا اونٹ یہ ان سے عرب بہرحال جیسے بھی کردار کے تھے پری اسلام، زبان سے وہ نہیں، زبان پہ کمپرومائز نہیں، وہ ویسے ہی وہ سردار
وہ بچی کو لیا، اونٹ پہ ساتھ بیٹھا، اس کو اس شخص نے اتارا قبیلے میں سردار کو، اور خود وہ اونٹ لے کے آ گیا۔ اب اس بچے چھوٹے نومولود سو تو بیبی تھا، تو ظاہر رچ آدمی تھا سردار، اس نے اپنی جا کے کنیز ایک سے کہا، جو ظاہر بال بچے دار ہوگی اسی کی ذمہ داری لگانی تھی اس نے، کہ اس بچی کی تم نے کفالت کرنی ہے۔ تو جو کنیز تھی وہ اس کو کھجور پیس کے اپنے ہونٹوں کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ اس کو کھلا دیتی، دودھ پلا دیتی، فراوانی تو تھی ہر چیز کی۔ یہ سردار ادھر جاتا تو وہ بچی کے ساتھ انسیت سے پیدا ہو گئی اس کی، وہ بچی نے اس کی داڑھی کے ساتھ کھیلنا کرنا، اس کے ساتھ کھیلنا کرنا، تو اس کو نا مزہ سا آنا لگ گیا، اس کو ایسی اس بچی میں انسیت پیدا ہوئی کہ اس کو عادت سی پڑ گئی۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام میں کوئی ایسی لذت پیدا کر دی کہ اس نے اب یہ کیا کرنا کہ اس قبیلے جو تھے نا عرب اسلام سے پہلے، کہ وہ سارے کے سارے ہی نہیں قتل کر دیتے بچیوں کو، یہ کچھ کٹر قسم کے، زیادہ ہی کنزرویٹو قسم کے جو قبائل تھے وہاں پر یہ رواج تھا، سارے کے سارے عرب اپنی بچیوں کو نہیں قتل کر دیتے تھے، اس طرح تو پھر عربوں کی نسل ہی ختم ہو جاتی نا۔ تو یہ سردار جو تھے انہوں نے پھر یہ انفارمیشن لینی شروع کر دی کہ بھئی کس کس قبیلے میں یہ غلط سی رواج اور روایت ہے، تو انہوں نے وہاں پر جانا کرنا، ان کو کنوے بھی کرنا، ان کو کنونس بھی کرنا کہ ایسے کیا کرو، تم ظاہر خون تو انہی کا ہوتا تھا کہ تم ان کو قتل نہ کم از کم کیا کرو، کیوں اللہ کے عذاب کو آواز دیتے ہو، تو تم مجھ سے اس قبیلے کو جہاں سے وہاں پر بھی گئے رپیٹ کیا کہ تم آئندہ بھی اگر آپ کے قبیلے میں کوئی بچی پیدا ہو تو مجھے دے دیا کرنا، مجھ سے 3 اونٹ لے لیا کرنا۔ وہ ایک ریٹ سا بن گیا، اور ایسے ہوا کرنا کہ جب تک اللہ کو منظور رہا کہ وہ شخص اس کو بتایا جاتا یا اس کے پاس پہنچائی جاتی ہے بات کہ فلاں قبائل میں بچیاں پیدا ہو رہی، اور وہ جاتا پیسے دیتا، اونٹ دیتا اور لے آیا کرتا۔ اب اس دوران میں جزیرہ نما عرب میں مکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، اسلام آہستہ آہستہ مکہ سے مدینہ سے نکل کے تمام عرب میں پھیل رہا ہے، تو وہ اسلام کی شعائیں اس قبیلے کے سردار پر تک بھی پہنچتے ہیں، ان کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے، اللہ کے احکامات تھے، وہ سارے پہنچتے ہیں ان کے پہلے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ تصدیق بالقلب پھر اقرار باللسانی کر آتا ہے سٹیج، تو وہ ساری باتیں، وہ سارے احکامات، وہ سارے جو تھے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام تھے، اللہ تعالیٰ کے جو پیغام تھے، یہ قبیلے میں پہنچتے ہیں، ان کے دل کو لگتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں فلاں قبیلے کا سردار صعصع بن ناجیہ ہوں، تو مجھے آپ مشرف اسلام کریں، میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں، مجھے آپ اپنے پیغام میں، مجھے آپ اپنے مذہب میں شامل کریں، مجھے کلمہ توحید پڑھائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تعارف تھا، جو اسلام ہے نا ویورز، وہ تو سخیوں کا ہے، سخیوں کا مذہب ہے، سخیوں کا ہی دین ہے، اور یہ شخص تو سخی تھا اور اس کا جو عمل بھی تھا۔ تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف بھی تھا غائبانہ جسے کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑے اچھے طریقے سے ان کو ریسیو کیا، ان کا استقبال کیا، اور ان کو کلمہ حق متعلق ان کی تبلیغ کی، ان کو مشربہ اسلام کیا، اسلام میں داخل کیا، کلمہ شہادت پڑھایا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جو اب تک میں نے زندگی گزاری پچھلی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ساری جو زندگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی جتنی بھی تم سے کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ بھی جو تمہارے سے جو غفلت ہوئی، غلطیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دی ہیں، تمہارا پرچہ صاف ستھرا کر کے نیا کر کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا ہے کہ تمہاری سمجھو آج ہی ولادت ہو گئی نا، تم اب نئے سرے سے اسلامی زندگی جو ہے یہ پرانی زندگی کے تمام گناہوں کو، برائیوں کو، غفلتوں کو ختم کر دیتی ہے، نیا پرچہ تمہارے ہاتھ میں تھما دیتی ہے نا۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، پرانے جو گناہ تھے، کمیاں تھیں، غلطیاں تھیں، وہ معاف کر دیں اللہ تعالیٰ نے بے شک۔ جو ہم نے پچھلی زمانے میں قبل اسلام جو ہم نے کچھ نیکیاں کی ہیں، ان کے متعلق کیا اسلام کا حکم ہے؟
تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ساسا مجھے بتاؤ تم کس نیکی کی بات کر رہے ہو؟ تو ساسا بن ناجیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہت عرصہ قبل اس طرح میرے 2 اونٹ جو تھے وہ مسنگ تھے، تو میں ان کو ڈھونڈنے، یہ سارا جو واقعہ پیچھے ہم نے آپ سے ڈسکس کیا وہ بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول وہ واقعہ سن کے تو ویورز رنگ ہی ان کا بدل گیا اور ان کی داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے۔ تو سن کے فرماتے ہیں کہ ساسا وہ جو تم نے نیک عمل کیا، اسی نیک عمل کے ہی بدولت تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ تمہیں اپنے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تو سب سے پیارا، سب سے اچھا جو دین ہے، اصل دین ہے، وہ تو اسلام ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام میں اللہ نے تمہیں داخل کیا، تمہارے اوپر اسلام کے دروازے ہی کھول دیے ہیں۔ یہ تو تمہاری دنیا میں اس کا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ کے نبی کا تیرے ساتھ وعدہ ہے کہ تجھے قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ اچھا اجر تمہیں لے کے دے گا۔ ویورز 360 بچیوں کو اس شخص نے، جو اس وقت تک صحابی رسول نہیں تھے، اسلام میں داخل بھی نہیں تھے، انہوں نے نئی زندگی دی۔ 360 1000 سے اوپر بنتے ہیں میرے خیال اونٹ بھی، 1000 اونٹ انہوں نے بغیر، اس وقت تو ظاہر اسلام نہیں تھا نا کہ جو اجر کی امید ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کے 2 اونٹ مسنگ کرنے تھے اور ان کے اوپر اتنی بڑی رحمت کے دروازے کھولنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں کی گود میں ہی اسلام اور اسلام کی نعمت اور اسلام کی دولت ہمارے پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں میں اذانیں دلوا دی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم لوگ شکر کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو انعام کیا ہے، ہمارے اوپر جو نعمت کی ہے، رحمت کی ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنے اللہ کے نیک بندوں والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویورز آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند ہو تو پلیز سبسکرائب ضرور کیا کریں چینل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔